معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ یہ عقائد اہل سنت والجماعت کی سیریز کی تیسری قسط ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدعت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ساتھ میں اہل سنت والجماعت پر جو بارہا اعتراض کیا جاتا ہے دیابنا اور اہل حدیث کی طرف سے کہ ہر کام تم بدعت کر رہے ہو، اور بدعت جو کہ گمراہی ہے اور خلاف سنت ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ نیا کوئی کام نہیں کر سکتے، نئی ایجادات نہیں کر سکتے، یہ سب کے سب بدعت ہے۔ بالخصوص فاتحہ، ایصال ثواب، مزارات پر جانا، اولیاء اللہ کو ماننا، اس سے استمداد، استغاثہ وغیرہ، اس سب کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس ویڈیو کو دیکھیں اور مزید اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بدعت کا لغوی معنی۔ لفظ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو۔ لکھا ہے البدعۃ جمعها بدع ما احدث علی غیر مثال سابق، یعنی بدعت اس کی جمع بدع ہے اور جس کی مثال پہلے نہ ہو، اس طرح کی کسی نئی چیز کو پیدا کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ لغوی مطلب ڈکشنری میں اس لفظ کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں بدعت ہر اس نئے عقیدہ، عمل، قول اور طریق کو کہتے ہیں جو امر شارع کے تحت نہ ہوں۔ شارع یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، اور آپ جو فرما دے وہی شریعت ہے۔ ان کے حکم کے تحت جو چیز نہ ہو اور جو چیز سنت نہ ہو، وہ بدعت ہے اصطلاح شرع میں۔ یعنی اصول شریعت، اس کو دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں اصول شریعت کے خلاف ہو۔ اصول شریعت کیا ہے؟ یعنی کون کون سی شریعت کے اصل ہیں جس پر شریعت کا دار و مدار ہے؟ ایک ہے قرآن، دوسری حدیث، اجماع اور قیاس مجتہدین۔ اصول جو ہے وہ چار ہیں، جس کو ادلہ اربعہ بھی کہتے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس مجتہدین۔ یہ چار اصول ہیں، اس کے خلاف جو چیز ہو ہے نا، وہ بدعت ہے، اور اگر اس کے موافق ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں واضح رہے کہ غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بعض عالموں نے بھی قرآن و حدیث کے بعد اجماع اور قیاس مجتہدین کو دلیل شرعی تسلیم کیا ہے۔ یہ آج کے جو اہل حدیث اور دیابنا ہیں، یہ بدعت کہتے ہیں، اور اس حدیث کو کل بدعت دلالہ کو جو ہے حجت میں پیش کرتے ہیں، دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور عوام اہل سنت کو بھٹکاتے ہیں، علماء اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہی کے بعض پیشوا کی طرف سے ہم کچھ دلائل پیش کریں گے، کچھ ان کے جو ہے عبارات پیش کریں گے، جس میں صراحتاً انہوں نے بدعت کی کئی اقسام بیان کی ہے، جس میں بدعت مستحبہ اور بدعت مباح وغیرہ شامل ہے۔ تو کہتے ہیں جیسا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے فتاویٰ کے دیباچہ میں ہیں۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری یہ دیابنا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اس کو دیابنا بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ان کی کتاب میں ہے مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی پیروی ہے۔ رائے، قیاس و اجتہاد اور اجماع سب کتاب و سنت کے ماتحت ہیں۔ یعنی رائے قائم کرنا کوئی، یا قیاس مجتہدین ہے نا، اور اسی طرح سے اجماع، یہ سب کتاب و سنت کے ماتحت ہیں۔ یعنی وہ مان چکے ہیں اس بات کو کہ اجماع بھی کوئی چیز ہے اور اجتہاد بھی کوئی چیز ہے، قیاس بھی کوئی چیز ہے۔ تو ان کے دیباچہ میں یہ لکھنا گویا ان کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ اجماع اور قیاس بھی حجت ہے۔ یہ اس لیے یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے اجماع اور قیاس وغیرہ، کیونکہ اہل حدیث قیاس اور اجماع کو بھی، اجتہاد وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں۔ قاضی شوکانی ان کے بہت بڑے عالم ہیں، پیشوا ہیں۔ وہ اپنی کتاب فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 میں لکھتے ہیں ان المحرم انما هو اللحم فقط،
वक़द अजमातिल उम्मतु अला तहरीम शहमिही। तर्जमा कुछ इस तरह है, कुरानी आयत से सिर्फ खिंजीर के गोश्त का हराम होना साबित है, लेकिन इजमाई उम्मत के मुताबिक उसकी चर्बी भी हराम है। तो यहाँ उन्होंने इजमा को तस्लीम किया। तो ये इसलिए यहाँ पे भी बताया गया इजमा के बारे में कि बाज़ अहले हदीस और या फिर आज के जो अहले हदीस है वो इजमा वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं मानते हैं, तो उनके पेशवा इजमा वगैरह को तस्लीम करते हैं। चलिए आप आते हैं बिदअत की शरई हैसियत क्या है। अपने लुग़वी माना व मफ़हूम के लिहाज से हर बिदअत यानी नई चीज़ शरीयत इस्लामिया में नाजायज़ व गुमराही नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में हैं। ये जो लोग कहते हैं अहले हदीस दयाबना कि हर बिदअत गुमराही है, हर नई चीज़ गुमराही है, ये कहना बिल्कुल उसका दुरुस्त नहीं है। हम आगे मिसाल में बताएंगे कि वो ख़ुद इसमें मुलविस है और अपने आप पर वो फतवा नहीं लगाते हैं, सिर्फ़ अवाम अहले सुन्नत पर फतवा लगाते हैं और उलमा अहले सुन्नत पर एतराज़ करते हैं। बल्कि बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में की जाएंगी बिदअत की। एक वो बिदअत जो अमर शारे के ख़िलाफ़ ना हो, है ना, ये बिदअत नाजायज़ नहीं है। दूसरी वो बिदअत जो अमर शारे के ख़िलाफ़ हो। यानी पहले आपको बिदअत की दो किस्में निकालनी होगी। एक तो जो अमर शारे के ख़िलाफ़ ना हो, जैसे मैंने अभी बताया कि उसूल शरअ के ख़िलाफ़ ना हो बल्कि उसके आइन मुताबिक हो, उसके तकाज़े के मुताबिक हो, वो बिदअत बिल्कुल दुरुस्त है। और एक वो बिदअत है जो अमर शारे के ख़िलाफ़ हो। अगर अमर शारे के ख़िलाफ़ है तो ये बिदअत नाजायज़ है, और ऐसी ही बिदअत के बारे में हदीस में कहा गया है कि ये गुमराही है और ये जहन्नम पहुँचाने वाली है। बिदअत की किस्म दोम शरीयत में मरदूद व मज़मूम है और किस्म अव्वल मज़मूम नहीं है। यानी जो ख़िलाफ़ शरअ हो, है ना, उसूल शरअ के ख़िलाफ़ हो, ये बिदअत मज़मूम व मरदूद है, यानी इसकी मज़म्मत की गई है और इसको रद्द किया गया है, किसी ने तस्लीम नहीं किया, जो कि हदीस के आइन मुताबिक हैं। और पहली किस्म जो मैंने बयान किया वो मज़मूम नहीं है। बिदअत की तक़सीम और कुल्लो बिदअतिन दलाला का माना क्या है, इस सिलसिले में आगे आप समाअत करें। यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि बिदअत की तक़सीम जायज़ व नाजायज़ की तरफ कैसे दुरुस्त हो सकती है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्लो बिदअतिन दलाला फरमाया है। हदीस शरीफ में है, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूरी फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला। अबू दाऊद वग़ैरह में ये मज़कूर है। तर्जमा कुछ इस तरह है कि अपने आप को नई चीज़ों से बचाओ, क्योंकि हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अगर बाज़ बिदअत को जायज़ कहा जाए तो लाजिम आएगा कि कौल रसूल हर बिदअत गुमराही है गलत हो जाए, क्योंकि कोई जायज़ चीज़ दलालत नहीं है। कौल रसूल गलत नहीं हो सकता, इसलिए मानना होगा कि बिदअत की तक़सीम जायज़ व नाजायज़ की तरफ करना दुरुस्त नहीं है। ये एक जो है एतराज़ है उसकी तरफ से। इसकी तरफ ये जो एतराज़ किया गया, इस एतराज़ का जवाब सुने। इस शुबह का इल्ज़ामी जवाब तो ये है, या इस एतराज़ का इल्ज़ामी जवाब तो ये है कि अगर कौल रसूल हर बिदअत गुमराही है का मतलब ये लिया जाए कि हर नई चीज़ गुमराही है, तो दुनिया के सारे मुसलमानों का गुमराही में मुब्तला होना लाजिम आएगा। अगर ये कहे कि जिस तरह से कुल्लो बिदअतिन दलाला, हर नई चीज़ गुमराही है, तो दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितने लोग हैं, वो सब गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। कौन है जो नई चीज़ की ईजाद से महफूज है? सब मोबाइल चलाते हैं, सब नेट चलाते हैं, सब रंग बिरंग के कपड़े पहनते हैं। ये सब के सब नई चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, और ना ही ये सब के सब सुन्नत है। तो अगर हर नई चीज़ गुमराही मान ली जाए तो इन सारी चीज़ों से कोई महफूज नहीं है, गोया सब के सब गुमराह हो गए हैं। ये आपको तस्लीम करना होगा। वही कह रहे हैं, बताया जाए कौन सा मुसलमान किसी नई चीज़ के इर्तिकाब से बचा हुआ है जो ज़माना नबूवत में मौजूद नहीं थी, बल्कि सब के सब ऐसे हैं कि हुजूर के ज़माने में वो चीज़ नहीं थी और हम इस्तेमाल करते हैं और उसको बुरा भी नहीं समझते हैं। तो ये एक उनकी तरफ से जवाब दे सकते हैं। फिर चूँकि वो पलटवार करके ये कहेगा, उनकी तरफ से ये सवाल आएगा कि हम हर नई चीज़ के बारे में नहीं कहते बल्कि दीन में नई चीज़ के बारे में कहते हैं।
اور ایسا بارہا سنا گیا ہے، جب ان سے بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دین میں نئی چیز ہو اس دین میں نئی چیز کی بات کر رہے ہیں، باقی جو دین میں نہیں ہے جیسے کہ گھر بنانا وغیرہ، موبائل یوز کرنا اور اچھے کرتا پاجامہ پہننا، بسوں کا سفر کرنا، ٹرک کا سفر کرنا، خریدنا، یہ سب جو ہے یہ دین میں سے نہیں ہے۔ باقی جو دین ہے جو شریعت اسلامیہ میں ہے، جس کو بطور ثواب ہم کرتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، اس میں نئی چیز کا ارتکاب یہ جو ہے بدعت ہے۔ اس طرح کا وہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس موجود ہے اور ساتھ میں ہم اس کی دلیل بھی پیش کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نئی چیز سے مراد ہے دین میں نئی چیز، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، نہ کہ اس کے علاوہ، تو اس سے پوچھا جائے، یعنی جو کہے کہ دین میں نئی چیز مراد ہے نہ کہ باقی چیزوں میں، تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن کا اعراب، یعنی قرآن میں جو اعراب لگا ہوا ہے، زیر زبر پیش وغیرہ، یہ حضور کے زمانے میں اس پہ اعراب لگا ہوا نہیں تھا۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن کا اعراب سورتوں اور آیتوں کے نمبرات، آپ دیکھ رہے ہیں سورتوں کا نمبر ہے، پہلی سورت، دوسری سورت، اس طرح سے 114 سورتیں قرآن میں ہیں۔ آیتوں کے بھی نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر سورت میں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 آپ نے دیکھا ہوگا۔ احادیث کا جمع کرنا، یہ حدیث جو الگ الگ صحابہ کے پاس موجود تھی اس کو جمع کر کے جو لیا گیا ہے نا، اور ایک جگہ مرتب کی گئی، یہ بھی کیا اس حضور کے زمانے میں ایسا تھا؟ نہیں تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں احادیث کا جمع کرنا، علم تفسیر، تفسیر، اصول حدیث وغیرہ علوم و فنون دینیہ اور ان کی تعلیم و تعلم کے لیے مدارس قائم کرنا، نصاب تعلیم وغیرہ، یہ سب نئی چیزیں دینی ہیں یا دنیاوی؟ ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ یہ حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ نصاب تعلیم جس طرح سے آج مدرسوں میں ہے نا، جس کو سیلیبس کہتے ہیں، اور پھر بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنا، مدرسے بنانا، مساجد کو خوبصورت بنانا، اس میں عمارتیں قائم کرنا، ہاں پکی بنانا، یہ حضور کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ آج ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کو کار خیر سمجھتے ہیں، یہ سب دینی چیزیں ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ دینی ہے، تو اس کا یا تو منہ بند ہو جائے گا یا پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گا۔ تو یہ سب پہلے ہم ان سے پوچھیں گے، یہ سب تو دین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ سب امور دور رسالت اور دور صحابہ میں موجود نہیں تھے۔ یہ جتنے ہم نے بتایا آپ کو، یہ سب حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہیں، تو انہیں دلالت و گمراہی ہونا چاہیے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ بھئی اتنا بڑا مدرسہ نہیں بنانا چاہیے، یہ گمراہی ہے، کوئی نہیں کہتا، حالانکہ یہ کار خیر ہے، اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب دینی امور ہے اور کار خیر ہیں، ان میں سے بعض تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کفایہ کے درجے میں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واجب کفایہ کے درجے میں ہیں، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ قول رسول ہر نئی چیز گمراہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو قرآن و حدیث اور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو گمراہ تسلیم کرنا ہوگا۔ تو گویا حضور کے قول کا مطلب، کس قول کا؟ کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا ادلہ اربعہ کہہ لیجئے یا دلائل شرعیہ کہہ لیجئے، اس کے خلاف ہو وہ مراد ہے، نہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مراد ہے۔ حدیث پاک کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے کا جو مطلب میں نے بیان کیا، اس کی تائید صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے اوپر تذکرہ کیا، بیان کیا کہ کل بدعت ضلالہ سے صرف جو ہے وہی مراد ہے جو خلاف شرع نہ ہوں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مشکات میں باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ: جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں، تو وہ نئی چیز نامقبول ہے۔ پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک بار دھیان سے سنیں۔
جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں، تو وہ نئی چیز ناقابل ہوگی، نامقبول ہے۔ اب اس کی تشریح کس طرح کی جا رہی ہے اس کو بھی آپ ذہن نشی کریں۔ اس حدیث میں لفظ احدثا اور ما لیس منہ قابل غور ہے، دو لفظ آیا ہے، من احدثا اور ایک ہے ما لیس منہ۔ من احدثا فی امرنا کا معنی جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی، یہ اس کا معنی ہوا۔ اس کے بعد ما لیس منہ ذکر ہوا ہے، یعنی جس نے ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں بلکہ دین سے باہر ہے، تو وہ مردود و نامقبول ہے۔ اگر دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہوتی تو ما لیس منہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یعنی اس میں جو کہا گیا ہے کہ ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ما لیس منہ اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسی نئی چیز اگر پیدا کی گئی جو دین میں سے ہے، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے، دین اور اصول شرع اس کے مخالف نہیں ہے، تو پھر وہ مردود نہیں ہے، نامقبول نہیں ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر وہ درست ہو، صحیح ہو، تو اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ کہہ رہے ہیں یہ نہ کہہ کر یہ کہا گیا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو دین سے نہ ہو بلکہ دین کے خلاف ہو، تو وہ نامقبول ہے۔ پتہ چلا کہ ہر نئی چیز لغوی اعتبار سے بدعت تو ہے، ہر نئی چیز لغت کے اعتبار سے بدعت تو ہے، لیکن نامقبول اس وقت ہے جب کہ دین میں سے نہ ہو۔ ہم کہیں گے کہ بدعت کون ہے، بدعت کس کو کہتے، تو ہم کہیں گے کہ ہر نئی چیز جو لغت کے اعتبار سے، ہر نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج اگر وہ چیز موجود ہے تو وہ بدعت ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ بدعت ہونے سے کا مطلب یہ ہو کہ وہ ناجائز ہو، حرام ہو، گمراہ ہو، نہیں، بلکہ جب ہم اس کو اور ایک کسوٹی پر اپلائی کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ خلاف شرع ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نئی چیز خلاف شرع ہے تو نامقبول ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، یہ جہنم تک پہنچانے والی ہے، اور اگر وہ نئی چیز خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں اس وقت ہے، یعنی نامقبول اس وقت ہے جب کہ دین میں سے نہ ہو بلکہ دین کے معارض و مخالف ہو، اور جو نئی چیز دین کے معارض و مخالف نہ ہو وہ مردود نہیں، بلکہ اس میں دینی یا دنیاوی منفعت ملحوظ ہو تو وہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نئی چیز ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے منفعت ہے کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں۔ اگر دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے تو بھی وہ بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو بھی وہ بہتر ہے۔ اس لحاظ سے ہر لغوی بدعت کی شرح دو قسم ہوتی ہے۔ ہر لغوی بدعت یعنی جو نئی چیز ہے اس کی دو قسم ہو جائیں گی، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کا مطلب اچھی نئی چیز، اور بدعت سیئہ کا مطلب بری نئی چیز، یعنی نئی چیز جو بری ہو اس کو بدعت سیئہ کہیں گے، اور اچھی چیز جو بدعت جو اچھی ہو اس کو ہم کہیں گے بدعت حسنہ۔ اب دیکھیں بدعت حسنہ اور سیئہ کا ثبوت احادیث کریمہ سے، تو ہم بدعت حسنہ پر دو احادیث پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جیسے دیابندہ اور اہل حدیث سے ان کے پیشواؤں میں سے بہتوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور بدعت کی اقسام کی ہے، مستحبہ کی طرف ہے نا، اور بدعت مباح وغیرہ کی طرف کی ہے۔ ہم صرف ان کا نام بتا دیں گے اور ان کی کتاب کا حوالہ دے دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا و وزر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ وغیرہ میں یہ حدیث مرقوم ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ دھیان سے سنیں، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، جاری کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا،
اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی نئی چیز اسلام میں کوئی جاری کیا ہے اور وہ کار ثواب ہے تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اچھی چیز کی ایجاد کی ہے جو خلاف شرع نہیں ہے۔ پھر ان کے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان اس نئے طریقے پر عمل کرے گا، ان سب کا بھی ثواب اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اس کو جاری کیا تھا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں جو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک جو ہے نا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں عمل کریں گے اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا، تو کیا جو بعد میں عمل کریں گے اس کے ثواب میں کچھ کمی بیشی ہوگی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو بعد میں عمل کرے گا اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا ثواب ایجاد کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اس کا گناہ اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، یعنی سب گناہ میں برابر ہوں گے۔ اور بعد میں جو اس برے طریقے پر عمل کرے گا اس پر جتنا گناہ ہوگا اس کا اتنا گناہ پھر پلٹ کر کے اس کو بھی ہوگا جس نے اس کو پہلے بنایا ہے، ایک غلط طریقہ جاری کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں فقط، جس شخص نے گمراہی کا کوئی طریقہ جاری کیا، یہ حدیث جو ہے مسند احمد حدیث نمبر 1078 ہے مسند احمد میں، جس شخص نے گمراہی کا کوئی طریقہ جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کا گناہ اس شخص پر ہوگا اور کسی کے گناہ سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے ہدایت کا کوئی طریقہ جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کی نیکیاں اس شخص کو ملیں گی اور ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے، من سن سنتن حسنتن او سیئاتن۔ اس کے تحت حدیث مذکورہ کو حضرت جریر، ابو ہریرہ، ابو جحیفہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 203، 204، 207 اس طرح کے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہے، اور ایک ان احادیث کا جو مضمون ہے، عنوان ہے، اس میں ہے من سن سنتن حسنتن او سیئاتن۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے سنت کی پہلی بدعت کی دو تقسیم کر دی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، کیونکہ سنت سے یہاں مراد جو ہے نیا طریقہ ہے نا، وہ نہیں ہے جس سے مراد حدیث ہے، یہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ حدیث مذکور میں جو لفظ سنت آیا ہے اس سے مراد لغوی سننا طریقہ ہے، یعنی نیا طریقہ، جیسا کہ میں نے بتایا۔ یہاں سننا کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصطلاحاً ہر سنت حسنہ ہی ہیں۔ اصطلاح میں چونکہ سنت حدیث کو کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اقوال ہیں، ان کے تقریرات ہیں، یہ سنت ہیں۔ تو یہ سنت تو دو قسم میں نہیں ہو سکتی، اچھی اور بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ سب کے سب اچھی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اچھی سنت اور بری سنت، تو اس کا مطلب صرف طریقہ ہے، اچھا طریقہ اور نیا طریقہ ہے نا۔ اس کا مطلب وہی بدعت ہے کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، وہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی سنت سیئہ نہیں ہے، بری سنت ہو ہی نہیں سکتی اگر حضور کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ حدیث مذکور کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ یعنی بدعت حسنہ ایجاد کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی نیا برا طریقہ، جس کو ہم بدعت سیئہ کہہ سکتے ہیں، ایجاد کرے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اسی کے سر ہوگا۔ پتہ چلا کہ بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف کرنا حدیث سے ثابت ہے،
بدعت کی تقسیم ہم نے جو پہلے کی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ حدیث سے ثابت ہے، جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ جس نے اچھی چیز ایجاد کی اور جس نے بری چیز ایجاد کی، جس نے اچھی چیز مطلب بدعت حسنہ اور جس نے بری چیز ایجاد کی مطلب بدعت سیئہ، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں بھی سنت کے بالمقابل بدعت کا استعمال ہوتا ہے وہاں بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہوتی ہے۔ جہاں بھی سنت کے بالمقابل، سمجھ رہے ہیں، شریعت اسلامیہ میں جب بھی تقریر میں، تحریر میں آپ کو کہیں دیکھنے کو، پڑھنے کو ملے اور شریعت اسلامیہ میں سنت کے مقابلے میں ملے کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، تو اگر سنت کے مقابلے میں کہیں بدعت بولا جائے یا لکھا ہوا آپ کو ملے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، کیونکہ اس کے آگے، اس کے مقابل میں جو لفظ لایا گیا ہے وہ سنت کا لایا گیا ہے، اور سنت وہ ہمیشہ درست ہی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سنت نبی کے افعال علیہ السلام اور نبی کے افعال، نبی کے کیا کہتے ہیں اقوال، نبی کے تقریرات اور صحابہ کے جو افعال وغیرہ ہیں، اس سب کو سنت کہتے ہیں جو درست ہیں۔ تو سنت کے مقابلے میں اگر بدعت کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہوگی۔ بدعت نئی چیز کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف محدثین و فقہا اور اسلاف امت کے اقوال میں بھی ملتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنی نادانی میں ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں اور معمولات اہل سنت و جماعت، جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں کار خیر سمجھ کر کے، اس کو ہے نا، مثلاً کس کو، قیام سمجھتے ہیں، جیسے ہم صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام، میلاد، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف کے فاتحہ، زیارت قبور اولیاء یعنی اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا اور مجالس واعظ یعنی جلسہ وغیرہ کرنا کو بدعت کہتے ہیں اور گمراہی کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو بدعتی و قبر پرست کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نادانی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خود انہی کے اکابر علماء نے، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، گویا قبر کی زیارت کرنا، میلاد کرنا، تیجا، 40واں کرنا، اس طرح کی چیزیں حدیث میں نہیں ہیں اور ہم کرتے ہیں تو گویا بدعتی ہو گئے۔ اور بدعت سے مراد کیا لیتے ہیں وہ لوگ کہ یہ بدعت سیئہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ ایسی نئی چیز لے کر کے آئے ہیں جو حدیث میں نہیں ہے اور یہ چیزیں اس کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو وہ ہمیں اس حساب سے جہنمی سمجھتے ہیں، اس حساب سے مشرک بھی کہتے ہیں، اور اسی حدیث کو لے کر کے وہ بدعتی کہہ کر کے ہمیں گردانتے ہیں اور بولتے ہیں۔ تو یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ ان کے پیشواؤں نے بھی بدعت کے کئی اقسام کی ہے، حسنہ اور سیئہ کے ساتھ ساتھ مستحبہ، مکروہہ، مباح وغیرہ کی طرف اس کی تقسیم کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور اہل سنت و جماعت کو بدعتی اور قبر پرست کہتے ہیں۔ خود انہی کے اکابر علماء نے بھی بعض بدعت کو حسنہ قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، شروع میں ہی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جو میلاد، فاتحہ، ایصال ثواب، قبروں کی زیارت، قیام وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، یہ سب بدعت حسنہ ہیں، یہ کار خیر ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ لہٰذا ان نادانوں کا ہمیں بدعتی کہنا اور جہنمی کہنا بالکل ہی ان کی نادانی ہے، ان کی بے وقوفی ہے اور کم فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ ہم نام پیش کریں گے انہی کے اکابر کے جو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی طرف۔ سب سے پہلے تو شیخ ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا، یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں اور ان کی تقلید وہ کرتے ہیں، جبکہ خود کو غیر مقلد کہتے ہیں لیکن شیخ ابن تیمیہ کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے خود ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بدعت نئی چیز یہ بھی مستحب ہوتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اگر آپ کو مکمل تفصیل جاننا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کی ڈسکرپشن میں آپ ہمارا ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اس پہ پورے دلائل آپ کو مل جائیں گی۔ ان کے غیر مقلدوں میں سے ایک بہت بڑے امام ان کے ہیں، مشہور و مقتدی عالم دین محمد ابن علی محمد شوکانی، محمد علی ابن شوکانی، یہ اپنی کتاب
نیل الاوتار میں انہوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے اور کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، اس کی جب انہوں نے وضاحت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ انہیں کے ایک مشہور عالم علامہ شیخ وحید الزماں، بہت ہی مشہور غیر مقلد عالم دین ہیں شیخ وحید الزماں، یہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں بدعت کی دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، مباح اور مکروہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابو الحسن عبداللہ ابن محمد عبدالسلام مبارک پوری، بہت بڑے غیر مقلد عالم دین ہیں، اس نے بھی مرآۃ المفاتیح میں بدعت کی دو قسم کی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ علماء دیوبند بھی اس سے نہیں بچے ہیں، بلکہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے اکابروں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بدعت کی دو قسم بتائی ہے، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچے تو ضرور ان علماء کے اقوال سننے کے بعد یا تو وہ نادم و شرمندہ ہوں گے یا پھر وہ ہر دھرمی پر اتر آئیں گے، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے اکابر علماء نے بھی بدعت کی دو تقسیم کی ہے اور اس کو مانا ہے کہ ہاں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ وہی بدعت گمراہی ہے جو خلاف اصول اور خلاف شرع ہوں۔ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، اس نے اپنی کتاب فتح الملحم جو شرح صحیح مسلم ہے، اس میں انہوں نے بدعت مستحبہ، بدعت واجبہ وغیرہ اس کی تقسیم کی ہے بدعت کی۔ شیخ محمد زکریا کاندھلوی دیوبندی، اس نے اپنی کتاب اوجز المسالک جو موطا امام مالک کی شرح ہے، اس میں انہوں نے بدعت کی دو تقسیم کی ہے، ایک حسنہ اور سیئہ کی طرف۔ شیخ محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی، انہوں نے التعلیق الصبی میں بدعت کی تقسیم واجبہ اور مستحبہ کی طرف کی ہے۔ تو یہ جو ہے دیابنا اور اہل حدیث کے اکابر ہیں، ہے نا، وہابیہ کے اکابرین ہیں جنہوں نے بدعت کی اس طرح کی تقسیم کی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ آگے شیئر کریں گے۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کریں۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔